الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محترم حاضرین، ایک موٹی سی چھوٹی سی مثال پر غور کریں کہ اگر آپ گھر میں موجود ہوں اور گھر کے کسی حصے میں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے، چھت گر رہی ہے، کچن میں آگ لگ کر وہاں کے موجود کسی سامان پر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، یا اس طرح کا کوئی اور خطرہ منڈلا رہا ہو، پیش آ رہا ہو، اس صورتحال اور پس منظر میں کیا آپ کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ ایسی بات کو جاننے کے بعد آپ کسی اور کام میں مشغول ہوں، لہو و لعب میں، کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، موبائل پر چیٹنگ کرنے یا کوئی گیم کھیلنے میں آپ مصروف رہیں، جبکہ پتہ چلا کہ گھر کے ایک حصے میں آگ لگی ہے اور وہ آگ بھڑک سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا ہم نہیں کریں گے، یہ عقل کا فتویٰ ہے، کوئی بھی باشعور آدمی فوراً اس کا جھٹ جواب دے گا، اور اگر واقعہ پیش آتا ہے تو رد عمل کے طور پر بھی دکھائی دے گا. اسی بات کو شرعی نقطہ نظر سے اور ہماری زندگی کی حقیقت کے تناظر میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا جس کی بات پر، خبر پر ہمیں خبر ہے، ہمیں یقین ہے، اور پھر کم از کم موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ملحد بے دین بھی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی علاج دنیا کے کسی حکیم طبیب کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں مرنا ہے، یہ بات طے ہے، اور مرنے کے بعد اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہی دینا ہے. یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے ایک موقع ہے، اور اس موقع کی قدر و قیمت مختلف پیرایوں اور انداز میں رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور ہم خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں، ہماری عقل بیان کرتی ہے. قرآن نے کئی مقامات پر اس بات کا نقشہ کھینچا. ہاں، مثال کے طور پہ سورہ منافقون کے آخر میں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کہ اب ہم نے تم کو جو کچھ عطا کر رکھا ہے اس میں سے تم خرچ کرو، اس سے قبل، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آئے اور بندہ یہ کہنے لگے کہ پروردگار ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کچھ لمحات کے لیے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اجل قریب یعنی کچھ اور مدت بڑھا کر، قریب کی مدت بڑھا کر مجھے تھوڑی مہلت اور دے دیتا تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے شامل ہو جاتا. جواب ملے گا نہیں. ہاں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کسی بھی نفس اور جان کو اس کا وقت مقرر آ جانے کے بعد مؤخر نہیں کرتا. ایک لمحہ اور ایک سانس کی مہلت بڑھائی نہیں جا سکتی. جب وقت آئے گا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، سورہ مومنون میں گنہگار لوگوں کے لیے ہے،
کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے پروردگار مجھے پلٹا دے، واپس کر دے، پھر سے تھوڑی سی مہلت دے دے؟ جواب ملے گا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اِنَّا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، یہ بس ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، ایسا ہوئے گا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ہم رکھے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کب کہاں کون مرے گا۔ اب تصور کیجئے کہ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کی موت کا وقت آ رہا ہے، اور موت کے بعد کے سارے برزخی اور آخرت کے واقعات کا ہمیں علم یقین ہے ایمان کے نام پر۔ مرنے کا وہ وقت اور مہلت کا نہ ملنا مقررہ وقت کے آنے کے بعد کسی نیکی کے لیے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمیں ابھی جو وقت ملا ہوا ہے یہ کتنا قیمتی ہے، اور وہ خطرہ جو ہم پر منڈلا رہا ہے اس کے لیے ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ گھر میں آگ لگی ہے والی مثال جو میں نے بیان کی تھی، اس کے تناظر میں غور کیجئے کہ ہم پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم جہنم میں جانے سے، آگ میں جانے سے روک رہا ہوں، لیکن تم میرا ہاتھ چھڑا کر اس میں گرنا چاہتے ہو۔ ایک مثال صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیان کی۔ یہ ہمارا معاملہ ہے کہ سامنے مسائل درپیش ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، اللہ کا قانون اپنا کام کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی غفلتوں میں مست ہیں، دنیا داری کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، دین سے روگردانی کر رہے ہیں، فلاح اور نجات کے راستوں کے سلسلے میں ہم سنجیدہ ہیں ہی نہیں۔ دین کے معاملے میں جو باپ دادا سے ملا، جو رواج چل رہا ہے اس کو مان لیا۔ کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے، سننے ماننے کے لیے تیار نہیں، سن اور مان لیا تو عمل کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت کی قیمت اور اہمیت کو سامنے رکھنے کے بعد آئیے اس پر غور کریں۔ بہت محدود وقت ہوتا ہے، میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمہیدی طور سے ہمارا دل و دماغ اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ ہماری یہ زندگی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو اوقات ملے ہیں وہ بڑے اہم، اور وہ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب استعمال کرنا ہے تو کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے، کون سا کام زیادہ مفید ہے، اور ہمارے سامنے کون سا مسئلہ ہے۔ اختصار کے ساتھ اگر کہیں تو ہمارے سامنے دو مرحلے ہیں، ایک یہ دنیا کی زندگی، ایک اس کے بعد برزخ سے شروع ہو کر آخرت، جنت یا جہنم تک پہنچانے والی زندگی، جہاں انسان دائمی طور پر عذاب یا انعام میں رہے گا۔ تو آخرت میں ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ اللہ کے غضب اور عذاب سے بچ جائیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں سعادت کی زندگی حاصل ہو، دنیاوی آفات، پریشانیاں، مصیبتیں ان سے محفوظ ہو جائیں۔ ایک دنیا کی زندگی کے مسائل ہیں، ایک آخرت کی۔ ان دونوں جگہوں کے مسائل کا حل کیسے ہوگا، زندگی کا استعمال صحیح طریقے سے کس طرح کر سکتے ہیں، اس کا سیدھا سادہ اور بہت لمبی چوڑی باتیں نہ کرتے ہوئے نتیجے کی بات یہ کہ سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہمارا پروردگار، رب، خالق، مالک، جس نے ہم کو کھانے کے لیے کھانا دیا، غذائیں دی، پانی دیا، سانس لینے کے لیے ہوا دی، زندگی کی ہر ضرورت پوری کی، اس نے ان تمام ضرورتوں سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے نسخے دیے، اپنے انبیاء اور رسولوں کی شکل میں، اپنی کتابوں اور شریعتوں کو نازل کر کے۔ یہ کوئی کھیل مذاق اور ہلکی پھلکی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت کا نزول، اور یہ ایسی ہدایت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، جامع الکمالات ہیں، اور تمام رسولوں میں، تمام شریعتوں میں آپ کی شریعت سب سے مکمل، آپ کی شخصیت سب سے زیادہ جامع، قیامت تک کے لیے آپ ہر معاملے میں نمونہ، ان کی صرف ایک دعا، یہ دعا تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز مانگنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تعلیم ہے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تیسری چیز یہ کہ کتنی جامعیت سے آپ نے مانگی۔ چوتھی چیز یہ کہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے مانگا، مطلب یہ کہ مانگنے والی ذات جس سے مانگی جائے وہ اللہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بڑی تعلیمات ہیں، اللہ کی عظمت، اس کے نام، اس کے
اس کی توحید اور الوہیت کا جہاں اقرار ہے، بندے کی عاجزی کا اظہار ہے، وہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم جس چیز کو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں مانگی اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک بڑی جامع دعا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای الذی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر۔ یہ دعائیہ کلمات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جامع ہیں کہ صرف ان کلمات پہ ہم 2-3 جمعہ خطبے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہ بتانے کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ ہمارے سامنے، میں نے تمہید بیان کی کہ دنیا کے مسائل ہیں، آج کتنے مسائل ہیں، مہنگائی، پریشانی، بیماریاں، وبا، حکومت کا ڈر، مختلف قسم کی جو ہے تنگیاں، بے روزگاری، کساد بازاری، کاروبار کی مندی، اور نہ جانے کون کون سے مسائل ہیں خصوصی اور عمومی سطح پر، سارے دنیا کے مسائل اس میں آ گئے۔ آخرت کے ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، وہیں سے فرشتے عذاب والے آ رہے ہیں یا انعام والے آ رہے ہیں، وہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر قبر کا عذاب، جس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر جو آوازیں قبر کی میں سنتا ہوں تم سن لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی جو چیخ و پکار میں سنتا ہوں تمہیں بھی سنا دوں۔ سن لے صرف مردے خوف اور دہشت کے مارے مردوں کو دفن کرنا بند کر دیں، اتنا ہولناک ہے عذاب قبر۔ اور پھر اس سے آگے میدان محشر کے بعد والا معاملہ اور جہنم کا عذاب، وہ تو انتہائی ہولناک، خطرناک، ناقابل بیان ہے۔ قرآن و حدیث کے بیانات ہمارے سامنے ایک تصور پیش کرتے ہیں، جہاں بندہ موت کو پکارے گا موت نہیں آئے گی، اس سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اور دعا ہی نہیں سکھائی، دعا سکھا کر مانگنے کا سلیقہ بھی بتایا، اور پوری شریعت اور شریعت کی تعلیم کی شکل میں اس دعا کو عملی شکل دینے کا نسخہ بھی بتایا کہ دنیا اور آخرت کا مسئلہ کہاں سے حل ہوگا۔ میں صرف دعا کے کلمات پر آپ غور کیجئے۔ پہلی چیز، 3 چیزیں مانگی ہیں اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور سے۔ دین کی اصلاح، دین سنوارا جائے، دنیا سنواری جائے، آخرت سنواری جائے۔ دنیا اور آخرت ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں میں پہلے دین کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دنیا کا سنوارنا، آخرت کے مسائل میں کا حل کرنا، دنیا کے مسائل کا حل اور آخرت میں پریشانیوں فتنوں سے بچنا، اس کی جڑ بنیاد دین ہی ہے۔ اس کی بنیاد اور نسخہ دین ہے کہ وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اس دین کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی۔ اس لیے اس کا پہلے تذکرہ کیا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دین میں عقیدہ بنیاد ہے، یعنی عقیدے کی اصلاح ہو جائے، عمل اس کے بعد اس کے تابع ہیں احکامات، حلال حرام معاملات میرے درست ہو جائیں۔ ہاں، یہ اس میں دین میں آ گئی بات۔ اور دین کی بنیاد جڑ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ میں قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے والا بن جاؤں، دین کے تقاضوں کو پوری طریقے سے ادا کرنے والا جو میری طاقت و استطاعت میں ہے، اس کو بدرجہ اتم اس کے حقوق کے ادا کرنے والا بن جاؤں، اس کا تقاضوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں، قرآن و حدیث کو اس طریقے سے اختیار کروں، مانوں اور عمل کروں جیسے صحابہ، تابعین اور پسندیدہ اللہ کے پسندیدہ بندوں نے اختیار کیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو جہنم میں جانے والے گروہوں کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کس کا ہے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
تو اسی منہج کے مطابق قرآن و حدیث کو ماننا یہ شرط ہے، یہ دین ہے، اللہ کے یہاں یہی مقبول ہے۔ آپ قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب اور فلاں کا نام لیتے ہیں، صحابہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ بالکل صاف ستھری تعلیم ہے۔ تو میرے اس دین کی اصلاح پر کر دے پروردگار، اے اللہ الذی ہوا عصمت عمری، میں قرآن و حدیث کو صحابہ اور سلف کے طریقے پر پکڑ لوں، مان لوں، ہاں، اور اس میں جڑ بنیاد عقیدہ ہے۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، میرا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور اس تناظر میں ہے۔ دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نمونہ پیش کیا، یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے ہاتھوں میں، بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، فلمیں ہیں، ماحول ہے، ارد گرد کی جو مختلف قسم کی فتنہ سامانیاں ہیں، وہ ہمارے دین و عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے، بگاڑنے کے لیے پوری طریقے سے آمادہ ہیں اور بگاڑ رہے ہیں، دنیا دار بنا رہے ہیں، ہمارے عقیدہ توحید کو بگاڑ رہے ہیں، بدعت و خرافات کو ہمارے سماج، معاشرے، گھروں میں رائج کر رہے ہیں۔ آج خبریں پڑھیں تو بہت تعجب ہوتا ہے، ایک مسلمان لڑکی مذہب بدل رہی ہے، اخبار میں اعلان کر رہی ہے، غیر مسلم سے شادی کر رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں، اس دین کی قیمت کا احساس نہیں ہے جس کے لیے لوگ گردنیں کٹاتے تھے لیکن اس سے وہ ایک بال پیچھے ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور آج بھی کوئی صحیح ایمان والا ہو تو ایسا ہی ہوگا، لیکن ہم ایسی خبریں پڑھ رہے ہیں، ایسے دور میں جی رہے ہیں۔ ایسی کتنی خبریں روز پڑھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچیاں، ہمارے بڑے، حلال حرام کے ہمارے سماج اور معاشرے میں جو ہے تمیز نہیں رہی، شرکیہ کام ہو رہے ہیں، بدعت و خرافات ہو رہے ہیں، ہر مہینے میں ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ صحیح دین بیان کرے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، بے وقوف مانتے ہیں، غیر ضروری بات سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے سماج اور معاشرے کے بالکل برعکس ہمارا ماحول ہے، ان کے لیے دین سب کچھ تھا، دنیا 2 نمبر کی بات، ہمارے لیے دنیا سب کچھ ہے، دین دوسرے نمبر کی بات۔ مزاج ہی تبدیل ہو گیا۔ پہلے دین سدھاریے، دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کی اصلاح، اللہ کے ہر طرح کے غضب اور عذاب سے محفوظ رہنے کا نسخہ یہی دین ہے۔ اور اس دین کو بگاڑنے کے لیے کیا کیا کوششیں ہو رہی ہے، یہود، نصارہ، ہنود، باطنیہ، روافظ اور نہ جانے کون کون لوگ میڈیا، ذرائع ابلاغ، نئے دور کے نئے وسائل کو اختیار کر کے مسلمان نوجوانوں، مردوں اور عورتوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی کیسی کیسی کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے دروس میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ تو بندہ دعا کرے، اور دعا جب ہم کر رہے ہیں تو صرف الفاظ سے مانگ لیں اور پھر اس کے بعد کوشش نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ سے کہیں کہ پروردگار ہمیں رزق حلال دے اور گھر میں بیٹھے رہیں، محنت نہ کریں، تو صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایک طرف آپ اللہ سے جس بات کی دعا کر رہے ہیں، اس بات کو حاصل کرنے کا اللہ نے جو طریقہ، اصول، ضابطہ، راستہ مقرر کیا ہے، آپ اسے اختیار بھی کریں، محنت بھی کریں اور اللہ سے مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں گئے، محنت کی، قربانیاں دی، اس کے بعد اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگی، دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے دین کی اصلاح کر، تو ہمیں دین سیکھنا ہوگا۔ صحیح دین کیا ہے؟ کوئی مولوی ہے، کوئی مفتی ہے، لمبی داڑھی، لمبا کرتا ہے، تو اس کا ہر عمل، ہر قول دلیل اور حجت نہیں ہے۔ دلیل اور حجت کیا ہے؟ اللہ کا نازل کیا ہوا دین، جو اللہ نے فرمایا قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اللہ نے۔ قرآن ہمارے سامنے معیار ہے، اور قرآن کو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے اور سمجھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے کہا ہی ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان کریں۔ یہ ساری باتیں دین کے معنی اور مفہوم میں شامل ہے، اور میں یہ جو اشارے کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا پا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں دین کو کتنی اہمیت دینی چاہیے، اور یہی نسخہ ہے ہمارے دنیا کے مسائل۔ اگر گھر میں آپ کے بے روزگاری ہے، بھوک فاقہ ہے، اس کا مسئلے، اس کا حل بھی دین ہے۔ اگر حکومتوں کا خوف ہے، آپ کے گھر کا کوئی بیمار ہے، کوئی وبا کا شکار ہے، اس کا حل بھی دین ہے۔ تدابیر آپ اختیار کریں گے، جڑ بنیاد عقیدہ اور دین ہے۔ تو پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو سنوار دے، الذی ہوا عصمت امری، جو میرے معاملات کا محافظ اور بچاؤ ہے۔ عصمت جس سے آدمی اپنا بچاؤ اختیار کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین ہمارے تمام معاملات میں محافظ ہے، بچاؤ ہے، ہم کو بچانے والی چیز دین ہے۔
دنیا کی مصیبتوں سے بچانے والی بھی اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّذِي فِيهَا مَعَاشِي, اور میرے اس دنیا کو بھی درست کر دے پروردگار اے اللہ, میری دنیا کو سنوار دے, سدھار دے, جس میں میری معیشت ہے, یعنی اس میں جب تک زندہ ہوں تو میرا رزق, اور یہ زمانی اعتبار سے میں یہاں زندگی گزار رہا ہوں, اور جہاں رہ رہا ہوں یہ میری دنیا ہے, تو یہ زمان و مکان کے اعتبار سے میرا گزران یہاں ہو رہا ہے, لہٰذا میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے. اب دنیا کی اصلاح میں دنیا کے سارے مسائل آ گئے, بال بچوں کے, گھر کے, روزگار کے, مصیبت پریشانی بیماری سے تحفظ کے سارے مسائل آ گئے کہ پروردگار میرے دنیا کی اصلاح کر دے. وَأَصْلِحْ لِآخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي, تو دنیا میں رہتے ہوئے تیرے دین و شریعت اصولوں کے مطابق سارے مسائل کو حل کروں, تیری برکتوں اور رحمتوں کا حقدار بنوں, اور میری آخرت کو بھی سنوار دے, سدھار دے. الَّتِي فِيهَا مَعَادِي, جس میں میرا لوٹ کر جانا ہے, یعنی اس دنیا میں میں ایسے کام کروں کہ جب موت آئے تو مرنے کے بعد جو ہے میرے مسائل سب حل ہو جائیں. میں جہنم سے, تیرے غضب سے, تیری پکڑ سے, ہر قسم کے عذاب سے بچ جاؤں, قبر کے فتنے اور عذاب سے بھی محفوظ رکھوں. آخرت کے معنی میں قبر سے لے کے آخر تک سارے معاملات آ گئے, اور جہنم کے, محشر کی ہولناکی اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاؤں. میری اس آخرت کی بھی اصلاح کر دے. کتنی جامع دعا ہے, پہلے دین مانگا, پھر اس دین کے بعد دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا مطالبہ, اور پھر آخر میں جملہ کہا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ, کہ پروردگار میری زندگی کو, میری ہر قسم کی, وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ, میرے لیے ہر خیر اور بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا دے. مطلب یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں خیر اور نیکیاں کرتا رہوں. ایک مومن بندے کی عمر لمبی ہوگی تو نیکیاں بھی زیادہ ہوگی. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ میں جب تک زندہ رہوں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے. وَاجْعَلِ الْمَمَاتَ یا وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ, اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت اور آرام کا ذریعہ بنا دے پروردگار. یعنی جب میری موت آئے تو میں ہر قسم کی ابتلا و آزمائش سے محفوظ. اس میں کئی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں, یعنی میرے مرنے کے بعد ورثہ وغیرہ کا بھی مسئلہ نہ رہے, اور مرنے کے بعد ایسے میرے اعمال اور معاملات نہ رہے کہ مرنے کے بعد میرے سامنے مصیبت آئے, عذاب آئے, فتنہ آئے. مر کر میں ہر قسم کی دکھ تکلیف سے راحت پا جاؤں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. بات تھوڑی پھسل گئی اور طویل ہو گئی, وقت چلا گیا کافی, لیکن میں سمجھتا ہوں غیر اہم ہرگز نہیں. یہ دین اور شریعت ہے جو ہمیں قرآن و حدیث کے شکل میں دنیا اور آخرت کے ہر مسئلے کا حل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ کا راستہ بتاتا ہے, اور اللہ کی رحمت کا مستحق قرار دیتا ہے. دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا نسخہ بناتا ہے. میں نے بار بار کہا, پھر سے دہرا رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا آپ بہت سارے فلسفے اور تقریریں لمبی چوڑی کریں کہ آدمی کو ڈگری حاصل کرنا چاہیے, مسلمانوں کو سرکاری محکمے میں جانا چاہیے, معاشی استحکام حاصل کرنا چاہیے, سیاسی قوت حاصل کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہو نہ ہو, بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں کے پاس یہ سب کچھ ہے آج, لیکن پھر بھی ذلت و خواری ہاتھ سے جو ہے پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. عذاب, دشمنوں کا تسلط, ان کی منصوبہ بندیاں اور ان کے پروگراموں کی کامیابی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. یہ ہمارے چونک جانے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے حالات ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہمارا دین ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, ہم قبولیت دعا کے مرحلے میں نہیں رہ گئے, اللہ کے مقبول نہیں رہ گئے. اس کا علاج اسی دین میں ہے. تو اس دین کی اصلاح کرنے ہم جا رہے ہیں جب, تو کہاں دیکھیں فلاں شیخ صاحب, فلاں امام صاحب, فلاں مفتی صاحب, ہمارے باپ دادا, ہمارا ماحول, جس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی, جس مسلک کو ہمارے باپ دادا مان رہے ہیں اسی کو دین سمجھ لیں, وہی سب کچھ ہمارے دین کا حصہ ہو؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اہتمام کے ساتھ قرآن کو نازل کیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت و ہدایت بنایا. اب دنیا کا کوئی بھی انسان آپ پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت کو مانے بغیر نجات نہیں پا سکتا. یہ بالکل واضح تعلیم ہے قرآن و حدیث کی. تو ہمارے سامنے معیار کون ہے؟ قرآن اور حدیث, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے کہ ان اللہ اور رسول کی باتوں کو اگرچہ دعویٰ کریں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کو نہ ماننے کے لیے بہت سارے اصول بنا رکھے ہیں۔ کوئی رواج اور رسم و رواج کے نام پر حدیثوں کو ٹھکرا دیتا ہے، کوئی بزرگوں کی تقلید اور خاص سلسلے کے انتصاب کی وجہ سے کہتا ہے کہ ہمارے شیخ، ہمارا سلسلہ یہ کہتا ہے ہم یہی دین مانیں گے، ہمارے پیر صاحب نے یہ دین بتایا، یہ حلال اور حرام بتایا، اسے مانیں گے، قرآن حدیث کو نہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ بیعت کرنا ہے تو قال اللہ قال رسول کو دماغ سے خرج کراؤ، اور پیر صاحب کہاں سے دین لے رہے ہیں؟ آنکھ بند کر کشف کی بات کرتے ہیں، لیکن کہیں یونانی فلسفہ، کہیں ہندو تعلیم، اور کہیں جو ہے مصری اور دوسرے باطنیہ کے بنائے ہوئے جھوٹی حدیثوں پر مبنی غلط دین اور مذہب کو اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور ہم اسے آنکھ بند کر کے قبول کر رہے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسی جھاڑ جھنکاڑ آپ کو کثرت سے دکھائی دے گی۔ بیان کرنے والوں کو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں اور جو ہے اس پر انکار کرتے ہیں، لیکن دین کے نام پر ایسی بہت ساری کھوٹی چیزیں آج مسلمانوں میں رائج ہے، اور یہی مصیبت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ نے جو حلال حرام کیا اس کو بدل دینے کے لیے نسخے علماء تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شکل میں ہمیں نمونہ دیا، آخری نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کی شکل میں دی، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے اور ہمارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ عقیدے میں آپ ہی مرجع ہیں، عبادات آپ ہی کے طریقے پر ہم کو کرنی ہے، حلال حرام آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اختیار کرنا ہے، اخلاقیات اور تعلقات آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہی نبھانے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو نمونہ بنایا ہے، فلاں بزرگ اور فلاں کو نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہوا میں چلتے تھے، فلاں پانی پہ چلتے تھے، فلاں کرامت کھیلتے تھے، فلاں ایسا کے وضو سے اتنے سالوں تک فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ صحیح ہے یا غلط دو نمبر کی بات ہے، اگر مان لیا جائے کہ صحیح ہے تو کیا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے، کرامت کھیلنے والے کو مان سکتے ہیں اور نجات پا سکتے ہیں کیا؟ کوئی ایک دلیل بتائے کہ اللہ نے رسول کی طرح کسی اور کے لیے کہا کہ جو رسول دے دے لے لو، جو رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ تمہارے لیے ان کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ موٹی سی بات کتنے مسلمانوں کی سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ کوئی کتنا بھی مقام پر پہنچ جائے، نبی کے مقام اور حیثیت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بھی آج زندہ ہو جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میری بات، میری شریعت ماننا پڑے گی۔ آخر وقت میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، وہ اپنی انجیل کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن حدیث، یہی شریعت ہے۔ کوئی کتنی بھی لمبی چوڑی گفتگو کرے، بحث جھگڑا جدال قتال کرے، دین کی بنیاد مصدر یہی ہے، اور اس کا نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک نمونہ پیش کیا گیا۔ موقع اور محل کی مناسبت سے اب میں جب موضوع پر آ رہا ہوں تو ہمارا مقررہ وقت لگ بھگ پورا ہو رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، میں نے اس ابتدا میں آیت پڑھی دو جگہ سے، قرآن میں بار بار مختلف مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اور ہمارے نمونہ مرجع سید المرسلین کے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا گیا۔ ابھی جو آیت سورہ نحل کی میں نے پڑھی تھی اس کے آخر میں ہے نا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کیا ہے رسول کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کی طرف کی اتباع کیجئے، جو حنیف تھے، امام الحنفاء کہا جاتا ہے انہیں، جو حنیف تھے، سارے ادیان باطل مذاہب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر، صرف اللہ سے رجوع کرنے والے، صرف اللہ سے تعلق قائم کرنے والے، توحیدی یہ تصور۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کر پیش کیا، کس کے لیے؟ سید المرسلین کے سامنے۔ اور آپ کے سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے سلسلہ نسب کے اعتبار سے آپ کے باپ ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اور بنو اسماعیل میں آپ کی بعثت ہوئی، بنی اسرائیل کے سارے انبیاء بنو اسحاق میں آئے، حضرت اسحاق، یعقوب علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ سلسلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو کی ملت کو نمونہ بنا کر پیش کیا ہمارے اور آپ کے سامنے۔
ملت ابراہیمی، ملت کسے کہتے ہیں؟ دین کو، طریقے کو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے، جو طریقہ اتارا ہے، اسے ملت کہتے ہیں۔ الگ الگ معنی بیان کیا، لیکن یہ تو طے ہے کہ ملت بمعنی دین کے۔ ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ ایک دفتر چاہیے۔ قرآن کے کسی ایک مقام پر اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا جو تعارف کرایا گیا اسے پڑھیں، اور پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو وہ پرانے لوگوں کا جو طریقہ تھا نا، تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ عادت بنائیے اپنے گھروں میں۔ آپ عمر دراز نہیں بھی ہیں، گھر میں دادی دادا نہیں بھی ہیں، باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے بچوں کو سنائیے واقعات، صحیح واقعات، جھوٹی کہانیاں نہیں۔ اور خاص طور سے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات جو قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات۔ یہ تربیت کے، انسان کے ذہن سازی کے سلسلے میں ہمارے سچے نبیوں کے واقعات اور صحابہ کے سلف کے واقعات جو کام کرتے ہیں نا، دوسری بہت ساری چیزیں وہ کام نہیں کرتی۔ یہ بہت ضروری ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ، اور یہ قصے کہانی سنانے کے لیے نہیں بیان کیا، یہ ہمارے درس اور عبرت کے لیے بیان کیا۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، وقت کم ہے، آپ صرف سرسری طور سے میں ایک طریقہ دے رہا ہوں، ایک راستہ دے رہا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں پہلا انسان ہوں۔ بہت سارے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، خطابات سنے ہوں گے، ہاں، تو ایک تحریک دینا چاہتا ہوں کہ اس تناظر میں خاص طور سے یہ حج کا اور عید الاضحیٰ کا جب موقع آتا ہے تو قربانی اور حج کے احکام، حج کے ارکان اور مناسک کی ادائیگی، یہ ہمیں جہاں قربانی کے اسباق اور دروس کو یاد دلاتے ہیں، توحید کے سبق کو یاد دلاتے ہیں، وہیں توحید کے علمبردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی قربانیاں اور آپ کی زندگیاں ہمارے سامنے بطور نمونے کے تازہ کرتی ہیں۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جہاں ہم تعلیمات کو سیکھتے سکھاتے ہیں، وہیں ہم نمونے کے طور پر کچھ جو ہے سیمپل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ کو مانو، شرک سے بچو، توحید کو مانو، ایمان کو اختیار کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نمونے اور مثالیں بھی قرآن میں بیان کی۔ مطلب یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم نمونہ دیکھیں۔ ان نمونوں میں ایک انتہائی نمایاں نمونہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیا نمونہ تھا؟ یہ چند آیتوں کی روشنی میں صرف اشارے کر رہا ہوں، اس پر مزید غور کرتے جائیے، چند باتیں ہی آپ آئے گی مختصر سے وقت میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا، ابتلا و آزمائش کی، تو حضرت ابراہیم نے ان کلمات کو، ان امتحان کی باتوں کو پورا کر دیا۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟ تفسیر کی کتابیں اٹھائیے، سورہ بقرہ ہی میں ہے، پہلے ہی پارے میں، جزء اول میں، ہاں، مفسرین نے بڑی تفصیل لکھی، ہاں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن اور حدیثوں میں جو تفاصیل ہیں کہ آپ کو کیسے کیسے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ ساری چیزیں اس کلمات کے معنی میں مفسرین نے کم و بیش بیان کیا۔ مشرکانہ ماحول میں حضرت ابراہیم پیدا ہو رہے ہیں، شرک کے ماحول میں۔ پہلا امتحان یہ کہ باپ کا مذہب بت پرستی، بت گری۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو جیسے ماں باپ شرک و بدعت کر رہے ہیں، بیٹا بھی کرنے لگتا ہے۔ وہی مذہب اور دین کو صحیح مانتا ہے جو باپ دادا سے حاصل ہوا۔ سیدنا ابراہیم نے ایسا کیا نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن نے کہا ابراہیم کو اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ملکی ملکوت بتائی، راز بتائے، حقائق بتائے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ اگر باپ دادا کی تقلید کرنا دین ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام بھی نعوذ باللہ بت پرست ہوتے۔ حضرت ابراہیم نے باپ کے دین کو اختیار نہیں کیا، اس سے پتہ چلا کہ باپ کی بات دلیل نہیں ہے۔ یہ سبق ملت ابراہیمی، ہم کو کہا گیا ملت ابراہیمی کو مانے، تو پہلا سبق ایک یہ ملا کہ باپ دادا اور ماحول کی بات کو دلیل اور دین نہ مانے، کوئی کتنے بھی زیادہ تعداد میں کرتا ہو۔ اسی طرح اکثریت اور اقلیت دلیل نہیں ہے۔ اگر اکثریت کا کام ہمارے سماج اور معاشرے میں زیادہ لوگ جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے، یہ مانا جائے، تو ابراہیم علیہ السلام کا پورا سماج بت پرست تھا، اکیلے وہ کھڑے تھے۔ قرآن نے آگے کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلے ایک امت تھے۔ معمولی بات نہیں ہے، یہاں امت کا کئی معنی ابھی ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول میں آپ کو آزمایا۔ اب اکثریت کی پرواہ نہیں کی، صرف ایک ایک نقطے دیکھیے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ مریم میں آپ دیکھیں گے اپنے باپ کو خطاب کر رہے ہیں، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابت انی کیا ہے انہ قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کیا زبردست تقریر سورہ مریم میں پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے خطاب کر رہے ہیں کہ ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کوئی کام آ سکتا ہے۔ اس میں دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی ہے کہ آپ کسی مشرک کو جو غیر اللہ کی پوجا پرستش کر رہا ہے، یہ سادی چھوٹی چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن آپ اس میں غور کیجئے، توحید کو سمجھنے اور سمجھانے کا بہت بڑا انداز اور نسخہ ہے اس میں۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے کسی مشرک کو سمجھا لیں، انشاءاللہ دعوت کی حجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ کام آ سکتا ہے، کسی کام کا ہے؟ ہاں آگے اللہ نے حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، یا ابت انہ قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، لہذا میری بات مانیے، اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یہاں سبق ملا، ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں، آزر باپ ہے، لیکن اگر باپ کے پاس علم نہیں ہے، علم سے مراد یہاں علم دین ہے جس کو آج ہم لوگ کمتر سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس کون سا علم تھا؟ ڈاکٹری کا، انجینئرنگ کا، کس فن کا تھا؟ سائنٹسٹ تھے؟ نہیں، اللہ کا نازل کیا ہوا دین حق، وحی، علم وحی۔ میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو اس کی بات کو ماننا چاہیے ان لوگوں کو جن کے پاس علم نہیں ہے، اور علم کی بنیاد پر ماننا چاہیے، اندھی تقلید نہیں۔ یہ دین تحقیق ہے، دلیل کی بنیاد پر ماننے والا۔ تقلید جہالت کو کہتے ہیں، بغیر دلیل کے کسی کی بات مان لینا۔ حضرت ابراہیم کے ملت میں سبق ہے کہ علم کی اتباع ہونا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر کوئی بات ماننی چاہیے، اور جس کے پاس دلیل ہے اگرچہ وہ بیٹا اور چھوٹا ہو، بڑے اور باپ کو اس کی بات ماننی چاہیے۔ آزار کو ابراہیم دعوت دے رہے ہیں، یہ ملت ابراہیمی کا ایک سبق۔ یہیں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر آدمی بندہ حق کو پاتا ہے تو دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ یا گھر کے لوگ مان لے وے۔ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے نہیں مانا، بیوی نے نہیں مانا، حضرت ابراہیم کے باپ نے نہیں مانا، اور یہ بھی بتایا گیا حدیث قرآن میں، بعد میں استغفار کی دعا سے بھی منع کر دیا۔ وقت نہیں ہے تک تفصیل میں جاؤں، استغفار کی دعا سے بھی حضرت ابراہیم کو منع کر دیا گیا کہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اس میں سبق ہے کہ اگر شرک پر مرنے والا، کفر پر مرنے والا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو تو آپ اس کے حق میں دعا نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا اپنے چچا اور اپنے باپ کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں دعا کرنے سے۔ تو جب دنیا میں دعا کرنے سے انبیاء کو منع کر دیا مشرکین کے لیے، تو آخرت میں وہ وسیلہ لگائیں گے، بچائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس آزر آئے گا قیامت کے دن، کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیری بات نہیں مانی تھی جو تو نے کہا تھا، دعوت دی تھی، آج ضرور مانوں گا، مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم کہیں گے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ میرے باپ کی یہ حالت ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا یہ تیرا باپ نہیں ہے، پلٹ کر دیکھ۔ پلٹ کر جب ابراہیم دیکھیں گے تو ایک بجو کے جو خون اور گندگی میں لتھڑا ہوا ہوگا، بجو کی شکل میں آزر ہوگا، فرشتے اللہ کے حکم سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس میں سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ اگر توحید ہماری نہیں ہے تو کوئی نبی بھی ہمیں بچا نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ اس سے بڑھ کر رونگٹے کھڑے کر دینے والی کیا چیز ہوگی؟ ہم میں کا ہر شخص، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم توحید سیکھیں، شرک کو جان کر اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہمارے ماحول میں گرد و پیش میں شرک اکبر اور کفر اکبر کی جھاڑ جھنکاڑیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس پر مر گئے کفر اکبر اور شرک اکبر پر، تو سیدنا ابراہیم بتایا گیا کہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے، دنیا میں دعا نہیں کر سکتے، کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے اگر شرک اور کفر پر موت ہو گئی۔ ملت ابراہیمی یہ ہے۔ پھر قرآن نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔ ہاں، سورت کو، ستارے کو دیکھا، یہ میرا رب ہے، سورہ انعام میں۔ ہاں، فلما رأى جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات تاریکی چھائی رات کی، تو ستارے کو دیکھا، کہا یہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لمبی چوڑی بحث نہ کرتے ہوئے نتیجے کی بات یہ، حضرت ابراہیم نے غور و فکر کرنے کے لیے نہیں کہا تھا،
کہ ابھی اس کو میں رب مان لیتا ہوں. مانا تھا، ایسا نہیں ہے، حضرت ابراہیم نے مانا وانا نہیں تھا. یہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مقام ناظر ہے یا مقام مناظر ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ مناظر کی حیثیت سے لوگوں کو سمجھانے اور اس کا شرک کا رد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی تھی. ستارہ ڈوبا، کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. واقعہ آپ جانتے ہیں، پورا میں بیان نہیں کر سکتا. دیکھیے قرآن میں چاند نکلا، کہا یہ رب ہے. وہ ڈوبا، کہا یہ تو اگر میرے رب نے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ رہوں گا. اس سے یہ بھی اشارہ ملا کہ حضرت ابراہیم کے قول سے کہ رب کی ہدایت ضروری ہے سچائی کے ملنے کے لیے، اس لیے رب سے مانگا جائے. پھر جب سورج نکلا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا. واقعہ آپ جانتے ہیں. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کیا کہا قوم سے؟ انی بریء مما تشرکون، تم جو شرک کرتے ہو اے لوگو میں اس سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یہ ستارہ، چاند، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اس کا مطلب یہ خود مخلوق ہیں، یہ خود کسی کا حکم مان رہے ہیں، پابند ہیں. ان کا خود کا حکم نہیں ہے، یہ خالق ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو آ رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں. ان کو کسی نے بنایا ہے اور وہی چلا رہا ہے، ان کو تھامے ہوئے ہے. جب تک رہے گا رہے گی، جب چاہے گا اس کو تباہ کر دے گا. اس کا مطلب یہ رب نہیں ہو سکتے، قابل عبادت نہیں ہو سکتے. یہ تو خود مخلوق ہے، مجبور ہے، مملوک ہیں، ہماری طرح ہے. جیسے ہم پیدا کیے گئے ویسے یہ بھی پیدا کیے گئے، تبھی تو کسی کے بنائے ہوئے نظام کی پابندی کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشرکین کو، اپنی قوم کو جو سمجھایا، جو دلیلیں دی، تو اس کے سامنے عقل کی بھی دلیل دی. یعنی شرک کا رد جہاں قرآن و حدیث سے ہوتا ہے وہاں عقلی دلیلوں سے بھی ہوتا ہے. اور قرآن و حدیث میں بے شمار عقلی دلیلیں ہیں جس سے شرک کا رد اور توحید کا اس بات کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم اور انبیاء کی دعوتوں میں جا بجا آپ کو یہ بات ملے گی. یہ بھی ملت ابراہیمی ہے. گھر سمجھایا، قوم کو سمجھایا. پھر قوم نے شکایت کی، نمرود کے دربار میں پہنچے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق کہا. اس نے دلیل دینا چاہی کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں. دو کو بلایا، قیدیوں کو، ایک کو مار ڈالا، ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو ایک کو زندہ کیا، ایک کو مار ڈالا. اسے کٹ حجتی نہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. تیرے اندر دعویٰ ہے ربوبیت ہے تو مغرب سے نکال کر بتا. فبہت الذی کفر، قرآن نے کہا یہ کافر شخص مبہوت ہو گیا. نمرود سے ٹکرا گئے، قوم سے ٹکرا گئے. یعنی سمجھانے کا ہر طریقہ اختیار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جرأت دعوت کے سلسلے میں ہر تدبیر کے اختیار کرنے کا نمونہ ہمیں دیا کہ ہم جو جو کام کر سکتے ہیں لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے وہ سب کریں. اس سلسلے میں بہادری اختیار کریں. قوم نے کہا میلے ٹھیلے کے ٹائم وقت نہیں ہے، کہا کہ چلو ہمارے ساتھ میلے میں. کہا میں بیمار ہوں. بیمار ہوں، ایک نبی کے لیے اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے کہ قوم شرک میں مبتلا ہو، بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. تو ایک بیماری یہ روحانی بیماری ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ کچھ نہ کچھ انسان جسمانی طور پہ بیمار ہوتا ہے، یہ مراد ہو سکتا ہے، دونوں مراد ہو سکتا ہے. قوم نے سمجھا کہ جسمانی طور پر بیمار ہے، میلے میں چلنے کے لائق نہیں ہے، اسی لیے 3 جھوٹ میں سے ایک جھوٹ اس کو قرار دیا گیا حدیث میں. اور اس حدیث پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ جھوٹ وہ جھوٹ نہیں ہے جس کی مذمت کی جائے. 2 تو اللہ کے بارے میں بولا اور 2 قرآن میں موجود ہے. یہ جھوٹ عام حالات میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دنیا داری کی بنیاد پر جو دھوکہ جھوٹ بولا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے ہی نہیں. جھوٹ کے یہ توریہ اور تعریض کے باب سے ہے. یہ تفصیل کسی اور موقع پر. حضرت ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں، میلے میں، مشرکانہ میلے میں نہیں گئے. ملت ابراہیمی نوجوانوں یہ بھی ہے کہ مشرکین کے میلے ٹھیلے میں نہ جایا جائے، عرس میں نہ جایا جائے، جترا میں نہ جایا جائے، بلکہ میں تو کہوں کہ موبائل پر، فلموں میں بھی جو غیر مسلموں کے تہوار اور رسم و رواج ہے ان کی طرف توجہ سے، اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ دیکھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کی جانکاری کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن آپ غیر مسلمین کے تہوار کو، ان کے مذہبی معاملات کو فروغ دیں، اس کی شان بڑھائیں، اس میں شریک ہوں، یہ ناجائز اور حرام ہے، ملت ابراہیمی کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا، پھر بتوں کو توڑ دیا. بتوں کو توڑنا بھی سنت ابراہیمی ہے، لیکن کب؟ جب آپ نے دعوت و تبلیغ کے تمام مراحل کو طے کر لیا، یہ جرأت اور قوت کا اظہار کیا آپ نے. ہاں، جب پورے مراحل طے کر لیے اس کے بعد کیا. اور پھر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب یہ معاملہ کیا تو اس کے رد عمل کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اس کے لیے تیار تھے اس کا سامنا کرنے کے لیے. آج اس قسم کی کوئی حرکت اگر کوئی مسلمان کرتا ہے
تو ایک عمومی بلوا ہوگا، فتنہ اور فساد ہوگا. فساد میں بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے گا، عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جائے گا. لہذا اس مرحلے میں یہ درست نہیں ہے کوئی نوجوان اس قسم کی باتوں کے آدھے ادھورے سے استدلال کرتا ہے اور جوش جذبہ دلا کر لوگوں کو تشدد کے راستے پر لے جاتا ہے، تو وہ ناجائز اور غلط ہے، غلط استدلال ہے. سیدنا ابراہیم کی یہ بھی سنت ہے، اس میں حضرت ابراہیم کی جرأت، جسارت اور دعوت کے تعلق سے آپ کے جذبے کا ہم اندازہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا، امام الموحدین، امام الحنفاء بنایا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو تمام انبیاء میں سب سے اونچا مقام دیا. یہ ایسے ہی نہیں ہے. آپ کی وفات کے بعد کوئی نبی آپ کی نسل سے باہر نہیں آیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ملا. اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا آپ کو بطور نمونہ ہمیں پیش کر رہا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے کیسے. صرف یہی نہیں کہ ہم کلمہ زبان سے پڑھ لیں، حضرت ابراہیم کی یہ پوری زندگی کہ جب جب جو آزمائش آئی، اللہ حضرت ابراہیم نے لبیک کہا اللہ کو. اب نمرود کا سامنا کیا، بتوں کو توڑ دیا. اب بتوں کو توڑنے کے بعد آگ جلائی گئی، پکڑا گیا. مکالمہ واقعہ موجود ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. آگ میں ڈالا گیا واقعہ ہم جانتے ہیں. بخاری میں حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق دو مرد کے یہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کلمہ توکل، اللہ پر بھروسے کا کلمہ. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز. اکیلے ابراہیم. غور کیجئے آج مسلمان کتنے ہیں حکومتوں سے ڈر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے خوفزدہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے، پوری قوم ایک طرف، نمرودیت اور وقت کی بادشاہت ایک طرف. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حق پر ہوں. تو پھر اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ضرور. اللہ اپنے نیک مومن موحد بندوں کو جو ہے تنہا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہی. ایک توحید والے ایک مومن بندے کا یہ یقین ہونا چاہیے. ہمارا ایمان ہوگا تو یہ یقین آئے گا. حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے. کیا ہوا واقعہ ہم جانتے ہیں. قرآن نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اللہ نے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کے پریشان کرے، سلامتی والی بن جا. آگ گلستہ اور باغ بن گئی. یہ کیا صرف ہمارے سننے سنانے کے لیے ایک واقعہ ہے؟ نہیں، درس ہے. بہت مشہور شعر ہے، بچہ بچہ ہمارے یہاں علامہ اقبال کا وہ شعر کہتا ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہم زبان سے اس قسم کے اشعار اور یہ تعلیمات دہراتے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ یقین ہے ہی نہیں. ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں ہیں تو ہم سوچتے ہیں سیاسی طاقت حاصل کریں، فلاں گر اختیار کریں، فلاں تدبیر اور میمورنڈم اختیار لے جائیں، ہمارا مسئلہ حل ہوگا. ہمارا دین کہتا ہے، ملت ابراہیمی کہتی ہے کہ آپ حق پر رہیں، توحید کو مضبوط پکڑیں، شرک کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اللہ کی مدد ہر حال میں رہے گی. وقت کی بادشاہت اور حکومت چاہے وہ سپر پاور کیوں نہ کہلاتی ہو، اگر آپ کے خلاف ہو تو آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی اگر اللہ آپ کو بچائے گا. یہ بہت چھوٹا موٹا سبق نہیں ہے. آج مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑے حوصلے کی، حج اور قربانی کا موقع ہمیں یہ درس یاد دلاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. پھر حضرت ابراہیم نے کہا انی کیا ہے ذاہب الی ربی سیہدین. اپنے باپ کو باپ نے گھر سے نکال دیا تھا. اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو اب قوم بھی نکال رہی ہے. تو کہا میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ بتائے گا، وہ مجھے راستہ بتائے گا. دیکھیے حضرت ابراہیم ہجرت کر رہے ہیں. حبشہ کے مسلمانوں نے 4 نبوی میں حبشہ کی طرف جب ہجرت کی نئے مسلمانوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سیدنا ابراہیم کے بعد یہ طبقہ ہے جس نے ہجرت کی ہے. حضرت ابراہیم نے ہجرت کی. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی موٹی بات ہے. ہجرت مانے چھوڑنا. شرعی ہجرت جو وہاں ہے دین کے لیے، عقیدے کو بچانے کے لیے اپنی جان کے ساتھ گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا. چھوٹی موٹی بات ہے یہ. ہم اپنی چھوٹی بری عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا نوجوان موبائل اور گندی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی سگریٹ بیڑی کی ہم جیسے لوگوں میں لت ہے یا تو ہم یہ نہیں چھوڑ پاتے. وہ گھر چھوڑ رہے ہیں، کاروبار چھوڑ رہے ہیں، وطن چھوڑ رہے ہیں، رشتہ دار چھوڑ رہے ہیں. یہ ہے ہجرت، اور وہ بھی اللہ کے لیے. انی ذاہب الی ربی سیہدین. کوئی مستقبل بھی جا رہے ہیں تو کوئی پہلے سے ٹھکانہ نہیں ہے، رشتہ داریاں، کاروبار، کارخانے نہیں ہیں کہ فلاں شہر میں جا کے وہاں قیام کر لیں گے. راستہ بتائے گا پروردگار.
گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا. اس سے پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے کہ ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہمارا دین اور عقیدہ ہے. نوجوانوں یاد رکھو, بچیاں یاد رکھیں کہ سب سے قیمتی یہ سبق ملت ابراہیمی کیا ہم کو سکھا رہا ہے. ہمارا گھر چھوٹ جائے چلے گا, وطن چھوٹ جائے چلے گا, مال دولت چھوٹ جائے چلے گا, باپ دادا رشتے بھائی بہن چھوٹ جائے چلے گا, عقیدہ چھوٹے یہ نہیں چلے گا. دین اور توحید ہمارے ہاتھ سے نکلے یہ گوارا نہیں کر سکتے. ساری چیزیں قربان کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. دنیا کی ہر چیز عقیدے اور دین کے لیے قربان ہو سکتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ہمارا دین ہے, اور اسی کو لوٹنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکو شیاطین الانس والجن ہم پر جو ہے ٹوٹے پڑ رہے ہیں. ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. کوئی موبائل سے آ رہا ہے, کوئی فلموں سے آ رہا ہے, کوئی اقتصادیات سے آ رہا ہے, کوئی ہماری اسکولوں اور تعلیمی نصاب سے آ رہا ہے, کوئی ہمارے بزرگوں, ہمارے پیر مشائخ جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں ان کو خرید کر مسلمانوں کو بھٹکا رہا ہے, اور ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے ہر ایک کے پیچھے جا رہے ہیں. ہمیں ہوش ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی, دین کی اصلاح سدھار دے پروردگار جو ہمارے معاملے کے بچاؤ کا, ہمارے معاملات کا محافظ ہے, اس دین کو ہی ہم نے تباہ کر رکھا ہے اور فکر بھی نہیں ہے. توحید اور شرک اچھے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. دین کے راستے میں سال لگے ہیں, توحید اور شرک نہیں معلوم. کون سا دین سیکھ رہے ہیں آپ؟ نہ انبیاء کرام پہلے توحید سکھاتے تھے. پھر وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں بات کو سمیٹوں, بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم یہاں سے نکل رہے ہیں, گھر سے نکل گیا سب کو چھوڑ چھاڑ کے. راستے میں بادشاہ کی آزمائش آئی, جو جوان عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا. اگر میاں بیوی ہیں تو وہ اس آزمائش سے گزرے. وہاں پوچھا کہ کون ہے, تو کہا بہن ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں ہی آپ نے اس کی وضاحت کی. اب بیوی نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے بہن کیسے کہا اسلامی رشتے سے ہم بھائی بہن ہیں. تو اس اعتبار سے ابراہیم کی بات سچی تھی, لیکن سمجھنے والے نے غلط سمجھا, سننے والے نے. جھوٹ کا ایک پہلو تھا, دوسرا نہیں تھا. توریہ اور تعریض یہ عزت اور جان دونوں بچانے کے لیے کہی آپ نے, یہ جھوٹ نہیں ہے. بہرحال اس آزمائش سے نکلے, پھر آگے بڑھے. ایک اور بیوی ہو گئی. ہاں, عراق میں سکونت ایک جگہ اختیار کی. آپ کو حکم ہوا مکہ کی بے آب و گیا وادی میں جائیں, اور آپ کا جو شیر خوار بچہ ہے اسے اور اپنی بیوی کو چھوڑائیں. یہ ایک کلمہ, وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم, اللہ نے ابراہیم کو مختلف کلمات سے آزمایا. اب یہاں یہ ایک اور آزمائش ہے. ہاں, واقعہ آپ جانتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں سامعین غور کریں. ابراہیم علیہ السلام مکہ کی اس وادی میں جہاں آج حرم ہے اور انتہائی دنیا کا سینٹر اور گھنی آبادی ہے, وہاں اس وقت نہ آدم تھا نہ آدم ذات. کوئی جھاڑ پیڑ پودے بستی گھر, ایک بھی گھر نہیں, ایک بھی انسان نہیں. وہاں اللہ نے کہا جا کے اپنی بیوی اور بچے کو, بچہ شیر خوار ہے, تھوڑی سی کھجور تھوڑا سا پانی دیا اور واپس ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, تصور کیجئے, ایک جنگل صحرا, ایک اکیلی عورت اور اس کا دودھ پیتا بچہ. ہم اگر آپ کے گرد و پیش میں بلڈانا کے اطراف میں کوئی جنگل ہے, کسی پہاڑی پر اس طرح کسی بچی, بیوی, عورت اور بچے کو چھوڑیں گے؟ جنگلی جانوروں کا خطرہ, خوف, لٹیروں کا خوف, خطرہ, اور نہ جانے کیسے کیسے خطرات. نہ بھی ہوں تو تنہائی, وحشت اور ضروریات کا معاملہ الگ. حضرت ہاجرہ ہماری ماں حضرت ابراہیم سے بار بار سوال کرتی ہے کہ ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہو, کیوں چھوڑے جا رہے ہو. صحیح بخاری میں ہے یہ بات, حضرت ابو ہریرہ کی لمبی حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا. تصور کیجئے, تھوڑی دیر کے لیے وہاں جائیے, کیوں چھوڑے جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں. تیسری چوتھی مرتبہ میں جب پوچھا, کہا کیا اللہ کا حکم ہے, کیا اللہ کا حکم ہے. یہ توحید اور آل ابراہیم کی جو اللہ نے قرآن میں حدیث میں تعریف کی, ہر نماز میں ہم کو تعلیم دی کہ ہم دعا کریں, کما بارکت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہاں, یہ آل ابراہیم کا نمونہ دیکھیے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں, یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو یہاں چھوڑوں. کہا اذن لا یضیعن اللہ. وہ مومنہ خاتون ہمارے لیے, مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نمونہ ہے, خاص طور سے خواتین کے لیے. وہ کہتی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین ہونا چاہیے خاتون کو. اگر آپ کا شوہر, آپ کا بیٹا, آپ کے والد دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پاؤں کی زنجیر اور بیڑی نہ بنے, اس کے معاون و مددگار بنے. کہ مصیبت, تکلیف, پریشانی آ رہی ہے, آئے. اللہ کا حکم اگر بجا لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ راحت دے گا.
یہ یقین تھا ہماری ماں ہاجرہ کو علیہ السلام، اور ایسا ہی ہوا۔ پانی کی تلاش میں جب وہ صفا اور مروہ کی دوڑ لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج تک ہر حاجی کے لیے، معتمر کے لیے ضروری ہے کہ آپ حج کے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں۔ یہ نہ کرنے پر عمرہ اور حج آپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ رکن حج رکن عمرہ بن گیا یہ عمل۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر زمزم کا پانی دیا، جو آج تک ایک نشانی کے طور پر حرم میں موجود ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین پانی۔ سائنس لیبارٹری کے ریسرچ کے بعد بھی یہ نتیجہ آیا کہ دنیا میں کہیں ایسا مفید پانی نہیں ہے جو سڑتا نہیں، ہر اعتبار سے، بہت اعتبار سے مفید ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے وہ آزمائش بھی پوری کی۔ بعد میں واقعہ بہت زیادہ ہو گیا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو، اس لیے میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو بعد میں حکم ہوا اپنے بیٹے کو جو ہے، بیٹے کو قربان کراؤ۔ فلما بلغ معہ السعی، سورہ صافات میں اللہ نے کہا، سورہ صافات میں، سورہ انبیاء میں قدر تفصیل ہے، سورہ انعام میں، سورہ مریم میں آپ کے تذکرے ہیں، سورہ ابراہیم میں آپ کی دعائیں اور آپ کے تذکرے ہیں، ضرور پڑھیے ترجمے سے جا کے تفسیر کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا جب چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو کہا گیا حضرت ابراہیم کو کہ آپ ان کو ذبح کرو۔ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے سے آ کر سوال کیا، لمبے واقعات میں نہ جاتے ہوئے، واقعہ آپ جانتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بیٹے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے، کیا کہنا ہے۔ حضرت ابراہیم کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ مقصد ہے کہ حضرت اسماعیل سے پوچھیں اور وہ نہ کہیں تو رک جائیں، مفسرین نے یہ نقطہ بھی لکھا۔ حضرت اسماعیل کو کی جانچ بھی ہو رہی تھی اور ان کو آمادہ بھی کر رہے تھے، اور اپنے بیٹے کو جانتے تھے، وہ بھی نبوت کے مقام پر فائز ہونے والے تھے، چنانچہ جانتے تھے کہ فرما بردار بیٹا ہے، اللہ کے حکم کو۔ تو کیا جواب دیا اسماعیل علیہ السلام نے؟ یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لیں۔ جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کے علاوہ رسول کی تعلیمات پہ شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس آیت پر غور کرے قرآن کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل نے جواب دیا حضرت ابراہیم کو، باپ کو علیہ السلام، کیا خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں کہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے۔ نبی نے اگر خواب بھی دیکھا تو وحی الہی ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اگر نبی کی بتائی ہوئی بات کو آپ نہیں مانتے تو آپ قرآن کا رد کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کی باتیں اللہ کا حکم ہوتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے یہ کہا، اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے۔ سورہ صافات میں وہ منظر دیکھیے، چشم فلک نے دیکھا نہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے زمین پر لٹا رہے ہیں، وہ بھی پیشانی کے بل، اس کے بعد جو ہے چھری پھیر رہے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تابع ہو گئے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور پیشانی کے بل انہیں لٹا دیا، ہم نے ندا دی کہ ابراہیم چھری پھیرنے لگے تو کہا ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ایک عظیم ذبیحے کو ہم نے فدیے میں دے دیا، جنت کے ایک مینڈے کو اسماعیل کی جگہ ڈال دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے، انہی کو قربان کیا گیا، اور قربانی وہی سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جینے مرنے کا یہ درس ہمیں دیتی ہے کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیا ابراہیم تیار ہو گئے۔ جب ہم قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیرے تو یہ تصور دل و دماغ میں رکھیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جو بھی حکم دے گا ہم اسے بجا لائیں گے۔ یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ توحید ہے، توحید کے تقاضے کی تکمیل ہے۔ بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم کے ان قربانیوں کے علاوہ اور بھی کئی خوبیاں اور کئی کلمات ہیں جن کے بیان کا موقع نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم پہلے شخص ہیں جنہوں نے ختنہ کی، پھر ان کے لیے اسی لیے مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ شاید اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے انسان ہوں گے، سارے لوگ ننگ برہنہ ہوں گے، سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ ابھی میں نے آیتیں پڑھی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب تمہارے پروردگار نے ابراہیم کو آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے تو حضرت ابراہیم نے پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو حضرت اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں، اور آپ کے بعد آنے والا ہر نبی، آپ کے بعد جتنے نبی آئے آپ کی نسل میں آئے، جتنی کتابیں آئیں آپ کی نسل کی کسی شخصیت پر نازل ہوئی، اس لیے آپ ابو الانبیاء بن گئے، امام الحنفاء، امام الموحدین بن گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امامت دی آپ کو۔
کہا اور میری ذریت میں سے ابراہیم علیہ السلام صرف اس پر خوش نہیں ہو رہے ہیں، اولاد کا خیال رکھ رہے ہیں. دیکھیں نبی یہ ہوتا ہے جو امت کا خیال رکھتا ہے، نسلوں کا خیال رکھتا ہے میری ذریت میں. تو اللہ نے کہا جو ظالم ہوں گے میرا عہد نہیں پائیں گے. اس سے یہ سبق ملا ملت ابراہیمی کا کہ آپ اور ہم اگر اونچا مقام چاہتے ہیں اللہ کے پاس، لوگوں کی امامت کا درجہ چاہتے ہیں، تو ہمیں توحید میں اعلیٰ ہونا چاہیے. اللہ نے جو حکم دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے کلمات سے آزمایا، ابراہیم نے پورا کیا تو ابراہیم کو امام بنایا. اس کا مطلب اللہ کی آزمائشوں سے گزرے بغیر بلند مقام نہیں مل سکتا. قربانیاں دیے بغیر جو ہم اونچائی پہ نہیں جا سکتے. لہٰذا جب انبیاء کا یہ معاملہ ہوا کہ زندگی کی پریشانیوں سے، دقتوں سے، مشقتوں سے گزرنا پڑا، تو ہم اور آپ یہ تصور کر کے نہ بیٹھے کہ جنت کی زندگی ہم کو دنیا میں ملے گی. یہاں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، دشمنوں کی مخالفتیں جھیلنا پڑی، جنگ کرنا پڑی، زخمی ہونا پڑا، دقتیں پریشانیاں اٹھانا پڑی، تب آپ کو اعلیٰ ترین اور عرفہ ترین مقام ملا. ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو تو ابتلا و آزمائش کے راستے سے گزرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ایک آیت پیش کر کے بات کو ختم کروں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، حضرت سورہ نحل کی آیت، ان ابراہیم کان امہ. ابراہیم اکیلے ایک امت تھے. امت کا معنی، ایک معنی لوگوں نے کیا کہ پیشوا، امام، ایک معنی کیا کہ جامع الکمالات، بہت سارے کمالات، یعنی اکیلے مسلمان ہونے کی وجہ سے سارے خوبیاں ان میں تھی. کچھ لوگوں نے کہا اکیلے ایک مسلمان تھے. حضرت لوط آپ کے بھتیجے تھے، بیوی، اور ان لوگوں نے ایمان لایا تھا. ایک معنی یہ کہ معلم الناس الخیر، کہ لوگوں کو خیر سکھانے والے، خیر کی تعلیم دینے والے. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے، پیشوا تھے. قانتاً للہ، قانتاً للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے. قانت ایک مطیع کا لفظ ہے عربی میں، اطاعت کرنے والا. یہاں قانت ہے. قنوت اس اطاعت و فرما برداری کو کہتے ہیں جو مسلسل ہو. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد الٹی سیدھی حرکتیں، دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، غیبت چغلی اور الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، موبائل پر الٹے سیدھے پروگرام دیکھ رہا ہے، تو یہاں اطاعت کر رہا ہے، وہاں نافرمانی کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی وہ ہے جو ہر حال میں، ہر وقت جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے دین کی پابندی کروں. ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے. یہ ہے توحید کا اثر. پورے رسی بسی ہوئی توحید تھی، اعلیٰ درجے کی توحید تھی، اللہ پر یقین تھا. قانتاً للہ، ہر حال میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، ہر وقت فرما برداری کرنے، جو کہا ابراہیم نے مان لیا. اسی لیے ان کو خلت بھی دی. ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، خاص دوست. پوری دنیا میں، کائنات میں، مخلوقات میں دو لوگوں کو یہ قرآن و حدیث کی دلیلوں سے یہ مقام ملا خلت کا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. قانتاً للہ حنیفہ، حنیف تھے، سارے معبودوں سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ. یہ کیوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ حضرت ابراہیم کی خوبیاں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، تو ہم کو بھی اس راستے پر چلنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. نمونے کے طور پر، صرف کہانی سنانے کے لیے نہیں بیان کیا جا رہا ہے، عبرت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے بالکل نہیں تھے. جب انہوں نے کہا کہ ستارے کو یہ میرا رب ہے، تو تب بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، سمجھانے کے لیے کہا. کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے میں انہوں نے شرک نہیں کیا. اور ایک بندے کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ شرک کے ہر معاملے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. ایک فضیلت کی بات ہے، اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام. شکر ادا کرنا صرف زبان سے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے ہم اس کا صحیح استعمال کریں. زبان دی ہے، دعوت، تبلیغ، ذکر و اذکار، تلاوت، اس کا صحیح استعمال. ہم غیبت، چغلی، جھوٹ، الزام تراشی اور ہر اس کام سے بچے جو اللہ اور رسول نے منع کیا. یہ زبان کا شکر ہوگا. ایسے ہی ہر نعمت اور صلاحیت اور قوت، ہمارے پاس دولت ہے، اس کا استعمال ہم نیک کاموں میں کریں، برے کاموں میں استعمال نہ کریں. یہ ان کی نعمت کی شکر گزاری ہوگی. تو حضرت ابراہیم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چن لیا، منتخب کر لیا اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی. یعنی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دین ہے، صراط مستقیم ہے. ابھی چند باتوں کو میں نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کی بات نہیں مانی، دلیل کو مانا. ابراہیم علیہ السلام ماحول سے مروب اور متاثر نہیں ہوئے، اللہ کی بات کو مانا. ابراہیم علیہ السلام حکومت سے نہیں ڈرے، اللہ سے ڈرے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کی. ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہ ہے ہدایت، یہ ہے ملت ابراہیمی. تو یہ ساری چیز دین ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دین میں ابراہیم کی پیروی کرو.
صراط مستقیم ہے، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی حسنہ دی اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے، تو نیکوکاروں کا ان کو مقام ملے گا۔ اب سوچئے ہمارا، میں نے شروعات کی تھی خطبے کی کہ ہمارا مسئلہ دنیا کے مسائل کا حل ہے۔ اب دنیا میں کورونا جیسی وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، گھر کے مسائل، گھر کے جھگڑے، گھر کی پریشانیاں، حکومت کا خوف، ہمارے گھر میں بیجا گرفتاریاں، مسلمانوں کے اوپر آنے والی مصیبتیں، افتادیں، ساری چیزیں دنیا کی آ گئی۔ اگر ہم دنیا میں ان ساری چیزوں سے نجات، تحفظ، بچاؤ چاہتے ہیں، ملت ابراہیمی استعمال کیجیے۔ عید الاضحیٰ، قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمارے دنیا اور آخرت کا مسئلہ حل کرنے آتی ہے، راستہ بتانے آتی ہے۔ ان کے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی حسنہ دی اللہ نے، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے یعنی اعلیٰ مقام پانے والے ہیں۔ پھر آخر میں جو بات کہی، ثم اوحینا الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، امام المتقین ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے پوری کائنات کے لیے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی آپ پیروی کیجئے، جو حنیف تھے یعنی ساری چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف یکسو ہونے والے، صرف اللہ سے تعلق جوڑنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ چند باتیں ہیں، بعض باتوں کو میں نے تذکرہ کیا، کئی پہلو، کئی تفصیلات باقی ہیں، اور ہمارے سامنے قرآن و حدیث ہے، یہ باتیں اہل علم بیان کرتے رہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور حج کا موقع، جہاں ہم قربانی اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہاں اس موقع پر ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسل کے لوگوں کو ان واقعات کو تازہ کریں۔ ان میں جو دروس و اسباق اور عبرت و نصیحت کے سامان ہیں، اسے ضرور بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اسے بیان کیا ہے، تو کیوں بتایا ہے؟ قیامت تک ان تعلیمات کی ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس دین کی قدر کو پہچانیں، اسے اختیار کریں، اور دین کے مقابل میں جو فتنے پریشان، جو دین کو بگاڑنے والے اسباب، ذرائع ہیں، پروردگار ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللمسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب العالمین۔